جو سرمن ہے اس کو ایک سیمینار کی طرح سمجھیے. ہم مختلف پاک روح کے شخصیت پر مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے. اور آج چونکہ پہلا دن ہے اور آج ایک دو باتیں ہم اس تعلق سے سیکھیں گے کہ روح القدس کیوں ضروری ہے. کیونکہ آج کل کلیسیا کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کلیسیا روح القدس کی بھوکی اور پیاسی نہیں ہے، اور کلیسیا کے اندر اب وہ تڑپ نہیں رہی. تو ہم تھوڑی دیر روح القدس کی اہمیت پر بھی دیکھیں کہ ہمیں روح القدس کی کیوں ضرورت ہے، اور پھر ہم روح القدس کے کام دیکھیں گے کہ ایک غیر ایماندار کی زندگی میں روح القدس کیسے کام کرتا ہے اور ایک ایماندار کی زندگی میں روح القدس کس طور سے کام کرتا ہے. تو کلام کا آغاز ہم اس تمثیل سے کرتے ہیں. متی کی انجیل کے اندر ہم ایک تمثیل پڑھتے ہیں، اور وہ تمثیل ہم پڑھیں گے نہیں، میں صرف آپ کو سناؤں گی. وہ تمثیل ہے، خدا نے کہا کہ آسمان، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہے. یہ جو 10 کنواریاں ہیں یہ کلیسیا کو پیش کرتی ہیں. اب متی 25ویں باب کے اندر یہ تمثیل یسوع مسیح نے بیان کی، اور یہ تمثیل 10 کنواریوں کو خدا کا پاک روح، پہلی تو بات یہ ہے، اس پر غور کریں، کیا وہ آپ کی توجہ اس بات پر دلاتا ہے ہم جسم کے کاموں کے اندر اتنا مصروف ہو گئے ہیں، اور ہم جسم کے اندر ایک زندگی گزارنے میں اتنے محو ہیں. رومیو 8واں باب کہتا ہے تم جسمانی نہیں ہو بلکہ تم روحانی ہو. لیکن جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اب سوال یہ ہے، کتنے ہیں جو اس بات پر سوچتے رہتے ہیں کہ میرا دلہا یسوع مسیح کب آئے گا؟ روح القدس سب سے پہلا کام، ابھی تو بہت سارے کام ہیں، لیکن ایک ایماندار کی زندگی کے اندر کیا روح القدس یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ تیرا دلہا یسوع مسیح آنے والا ہے؟ یہ تمثیل آسمان کی بادشاہی کو ظاہر کرتی ہے. یہ تمثیل دلہے کو بتاتی ہے، اور دلہا کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے جو آنے والا ہے. اور 10 کنواریاں کلیسیا کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن کلیسیا کے اندر 5 عقل مند کنواریاں ہیں، اور 5 جو ہیں ان کے لیے لکھا ہے وہ بے وقوف ہیں. اب عقل مند کنواریاں وہ ہیں جو جاگتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ تمثیل 13ویں آیت میں ختم ہوتی ہے، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو. عقل مند کنواریاں وہ ہیں جو جاگ کر دعا کرتی رہتی ہیں، جو جاگ کر خدا کی حضوری کی طالب رہتی ہیں. وہ عقل مند کنواریاں ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا. خدا کا کلام اور خدا نور ہے، یہ مشلیں خدا کے نور کو، خدا کی ذات کو ظاہر کرتی ہے. یہ مشلیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان 10 کنواریوں کے اندر خدا کا کلام زندہ نظر آتا ہے، وہ نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. یہ 10 کنواریاں یہ دکھاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر یسوع ہی یسوع ہے، نور ہی نور ہے، کیونکہ مشلیں خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہیں، مشلیں خدا کے پاک روح کی آگ کو ظاہر کرتی ہیں. انہوں نے بے وقوف کنواریوں کے پاس بھی مشلیں موجود ہیں. بے وقوف کنواریاں بے وقوف اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے اس تھوڑی سے کلام کو رکھ لیا اپنے دلوں کے اندر، اور اس روشنی کو لے لیا جو کلام انہوں نے سنا تھا، جو کلام
جو ہے بجھ جائیں گی۔ ان کنواریوں کو یہ فکر نہیں کہ جو کلام ہم نے سنا وہ کلام زندگی تھا، زندگی ہے اور روح بھی ہے۔ کلام میں لکھا ہے یسوع کی باتیں زندگی بھی ہیں اور وہ روح بھی ہے۔ ان کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے اس لمیٹڈ کلام، اس جو محدود تھوڑی سی ان کو روشنی ملی، اس کلام کے مکاشفے کو تھوڑا سا جو جانا، اسی کے اوپر تکیہ کر لیا، اسی کے اوپر خوش ہو گئی، اور انہوں نے اس بات کی فکر ہی نہیں کہی کہ میرا دلہا کسی وقت آ جائے گا تو میں دلہے کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیا میں اتنے سے کلام کو اور اتنی سی روشنی کو ہی دلہے کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ تمثیل آج کی کلیسیا کو پیش کر رہی ہے۔ آج کی کلیسیا اس مشعل کو جو ان کی زندگی میں جلی ہے اس کے اوپر ہی اتنی خوش ہے، اس کے اوپر ہی کہ چراغ تو مل گیا، روشنی تو مل گئی۔ لیکن آپ کلیسیا یہ نہیں جانتی کہ جب تک جاگتی نہیں رہے گی، روحانی طور پہ بیدار نہیں رہے گی، جب تک خدا کی حضوری میں نہیں رہیں گے، کلام کو اپنی زندگی میں قائم نہیں رکھیں گے، کلام کو اپنی زندگی میں بڑھنے نہیں دیں گے، کلام کو اپنی زندگی کے اندر ترقی نہیں کرنے دیں گے، کہ وہ مشعل میری زندگی کے ایک پہلو میں آئی ہے، میری زندگی کا اگر پورا پہلو، میری زندگی کے ہر پہلو کے اندر اگر اس مشعل کی روشنی موجود نہیں ہے، اگر میری کپی کے اندر تیل موجود نہیں ہے، یہ کہیں جو مشعل جل رہی ہے یہ کہیں بجھ نہ جائے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ دلہا موجود ہوگا۔ عزیزو، آج جب کلام کی تیاری ہو رہی تھی تو خدا کا پاک روح میرے اندر یہ بات ڈال رہا تھا کہ تو کیا جانتی ہے کہ تیرا دلہا یسوع ہے؟ اور آج کی کلیسیا سے بھی یہ سوال ہے، کیا کلیسیا یہ جانتی ہے کہ تمہارا دلہا یسوع مسیح ہے؟ کتنے روحانی ہے اور کتنے جسمانی ہے؟ اپنی آپ کو پرکھ لیجئے آج، کون جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے اور کون اس روح کے خیال میں رہتا ہے کہ میرا دلہا آنے والا ہے؟ کیا میری زندگی کے اندر یہ مشعل روشن ہے؟ میں نے خدا کے کلام کی گہرائیوں کو کتنے گہرے طور سے جان لیا ہے، میں نے خدا کے مکاشفے کو کتنے گہرے طور سے جان لیا ہے۔ ہم اگر یسوع کو نہیں جانتے، ہم خدا باپ کو گہرے طور سے نہیں جانتے، تو آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ دلہا آ کر آپ کو لے جائے گا، اور آپ جس کے حضور میں جانے لگے ہیں اس کے پاس جانے کے لیے کیا آپ کی مشلیں تیار ہیں؟ کیا آپ کی مشلوں میں تیل موجود ہے؟ اور یہ تیل جو ہے خدا کی پریزنس کو، پاک روح کی انوائنٹنگ کو، پاک روح کی موجودگی کو آپ کی زندگی کے اندر ظاہر کرتا ہے۔ سب جب توبہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا کے پاک روح کا کام ان کی زندگی میں شروع ہوتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ مسیحی اس کام کے اوپر ہی ساری زندگی تکیہ کر کے گزار دیتے ہیں۔ وہ اس کلام کے مکاشفہ میں، اس نجات کے پیغام میں آگے بڑھنے کے لیے خدا کے طالب ہی نہیں ہوتے۔ بہت ساری کلیسیائیں پاک روح کی میٹنگز نہیں منعقد کرتی، اور ہمیں تو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے ہم کس طرح کے مسیحی ہیں۔ میرے اندر تو یہ بات آ رہی تھی کہ یہ پاک روح کی میٹنگز تم سال میں ایک ہی دفعہ منعقد کرتے ہو۔ پاک روح کی قدرت اور طاقت کے لیے تو ہمیں پورا سال اسی طور سے طالب ہونا چاہیے،
اس کے بھوکے اور پیاسے رہنا چاہیے، انفرادی طور پر بھی اور کلیسیائی طور پر بھی۔ کلام یہ کہتا ہے افسیوں پہلے باب کی 13-14 آیت، پڑھیں گے ہم۔ اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معاہدہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ روح القدس کی حضوری ہماری زندگی کے اندر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بیانہ کے طور پر آپ پر روح کی پاک معاہدہ روح کی مہر لگی ہے۔ جنہوں نے کلام حق کو سنا، اور یہ کلام حق ہماری نجات کی خوشخبری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک گڈ نیوز ہے، اور وہ گڈ نیوز کیا ہے، وہ خوشخبری کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارے پاس گڈ نیوز یہ ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ ہماری گڈ نیوز یہ ہے کہ یسوع مسیح مار کر زندہ ہوا۔ روح القدس جو کام کرتا ہے نا، وہ ہمارے اندر خدا کی نجات کے گہرے کام کو پختہ کر دیتا ہے۔ عزیزو، آج کا کلام، آج کس کلام کی جو روح القدس کے اوپر سٹڈی ہے، اس پر سٹڈی کو جب آپ لے رہے ہیں تو اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں، ہم کتنا پاک روح کے تابع ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر پاک روح کے تابع ہوں گے تو پاک روح کا کام آپ کی زندگی میں گہرا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو پاک روح کے تابع نہیں کریں گے، ہولی اسپرٹ از دا تھرڈ پرسن آف ٹرینٹی، پاک روح تثلیث کا تیسرا قانون ہے۔ اور ہم روح القدس کے بارے میں جب جان رہے ہیں تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ روح القدس شخصیت ہے۔ جیسے خدا باپ ہے، خدا بیٹے کی شخصیت ہے، اسی طرح روح القدس کی بھی شخصیت ہے۔ اور خدا باپ اور بیٹا اور پاک روح تینوں ایکول ہیں، ان کے کام فرق ہے لیکن تینوں کی پاورز اور اتھارٹی ایکول ہے۔ ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 16ویں باب کو نکالیں گے، اور یہاں سے ہم پاک روح کے کام کے بارے میں سیکھنا شروع کریں گے۔ جو پہلی 2 باتیں اور 2 آیتیں حوالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، وہ روح القدس کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر۔ روح القدس ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ بیانہ کے طور پر ہمارے پر مہر ہوئی ہے، ہمارے پر نشان لگا ہے پاک روح کی مہر کا۔ ہمیں بیانہ کے طور پر روح القدس بخش دیا گیا ہے، لیکن ہم نے ان بیوقوف کماریوں کی طرح نہیں بننا کہ نجات کے وقت جب پاک روح کا کام ہماری زندگی میں ہوا تھا، ہم اس سے زیادہ کام ہونے ہی نہ دیں۔ اگر آپ کی زندگی میں نجات کا کام ہوا ہے تو آپ وہ کماریاں ہیں جو اس پریڈ میں اور اس برات کے اندر شامل ہیں اور جو دولہے کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ لیکن اس 10 کماریوں کے اندر 5 عقل مند تھی جنہوں نے اپنے مشنوں کو بجھنے نہیں دیا، جنہوں نے ان مشنوں کو جلنے کے لیے پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ وہ جاگ کر دعا کر رہی تھی اور دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔
اب کتنے ہیں کلیسیا کے اندر جو جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، اور کلام کہتا ہے بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا روح ہمیں آسمان کی بادشاہی پہ جانے کے لیے، دلہا کے سامنے حاضر ہونے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر روح القدس کی موجودگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے عزیزوں، کیونکہ روح القدس یسوع کے کام کو ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے۔ یہ جب روح القدس آتا ہے تو خدا باپ اور بیٹا بھی ہمارے اندر سکونت کرتے ہیں۔ آئیے ہم یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب نکالیں گے اور اس کی 5ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ 4 آیت کے آخر سے پڑھوں گی۔ روح القدس کا کام۔ میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم اس حوالے میں چند باتوں پہ غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ یسوع مسیح جب ان کے درمیان ہیں تو جسم کے اندر ہیں، اور جسم ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ جسم ایک وقت میں ایک جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن روح ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں آسمان پہ جاتا ہوں، اور میرا آسمان پہ جانا اس لیے فائدہ مند ہے کیونکہ میں ابھی یسوع مسیح نے صلیب پر جان نہیں دی۔ یسوع کا فائدہ مند ہونا اس لیے ضروری کیونکہ جب یسوع مسیح نئے عہد کو پورا کرے گا، اپنی جان صلیب پر دے گا، اپنا خون بہائے گا، نئے عہد کا خون کا پیالہ جب بہایا جائے گا تو پھر یہ بات ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یسوع مسیح کا مرنا، اس کا کانٹوں کا تاج پہننا، اس کا صلیبی موت ہمارے لیے گوارا کرنا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوا، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی موت کے وسیلے سے خدا کے جلال کو اور خدا کی گہری محبت کو ظاہر کیا۔ یسوع مسیح کا صلیب پہ مرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ یسوع کو اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور دوبارہ لینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ اختیار اس کو خدا باپ کی طرف سے ملا ہے۔ کلام کہتا ہے اس میں گناہ نہ تھا، اور گناہ جو ہے اس کو موت کے قبضہ میں نہ رکھ سکا، اور خداوند یسوع مسیح، کلام کہتا ہے یہ روح القدس ہی تھا جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر دیا، اور یسوع مسیح نے آسمان پر چڑھ گیا، صعود فرمایا، اور اپنا خون لے کر باپ کے پاس گیا اور آپ کی اور میری مخلصی کروائی۔ اسی لیے اس کا جانا آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ہوا، کیونکہ وہ باپ کے پاس اپنا خون لے کر گیا، اور خدا کا غضب جو بنی نوع انسان کے اوپر تھا وہ ٹلا، اور پھر خدا نے اپنے پاک روح کو جو یوئیل نبی کے معرفت کلام کیا تھا کہ آخری زمانہ کے اندر میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو ڈالوں گا، وہ وعدہ پورا ہوا۔ اور
اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح ان کو اس بات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں، تمہارا دل غم سے بھر گیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ یسوع مسیح نے جا کر یسوع نے کہا میرے نام سے باپ سے مانگو گے تو وہ تمہیں روح القدس نام میں بخشے گا، اور یسوع نے یہ وعدہ پورا کیا۔ روح القدس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ ہمارا مددگار ہے، اور وہ کس بات میں ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمیں خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ وہ آ کر دنیا کو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے، گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ یسوع پر ایمان نہیں لاتے۔ عزیزو، اس بات پر غور کیجئے کہ سب سے پہلا کام روح القدس قصوروار ٹھہراتا ہے، کنوکٹ کرتا ہے دنیا کو اس کے گناہ کے بارے میں۔ وہ جو یسوع پر ایمان نہیں لائے، اور ایماندار جو یسوع پر ایمان بھی لے آئے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی کے اندر عمل موجود نہیں اور گناہ ہے تو روح القدس وہ گناہ ایکسپوز کرتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے وہ گناہ۔ روح القدس آپ کے اندر جو ہے شیم اور گلٹ کو نہیں بلکہ ریپینٹنس کو لے کر آتا ہے۔ روح القدس آپ کو قائل کرتا ہے کہ آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں اور اس کو اپنی زندگی سے ترک کریں۔ روح القدس سچائی کا روح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 13ویں آیت میں، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ عزیزو، آج کل اس بات کی اس اخیر زمانہ کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے ہم اس بات کو جان سکیں کہ کس کے اندر روح القدس کام کر رہا ہے اور کس کے اندر کوئی اور اسپرٹ کام کر رہی ہے۔ آج اس بات کو بھی سمجھ لے، کلام سے سمجھ لے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ سچائی کا روح ہے، وہ روح حق ہے، وہ یسوع کے نام کو جلال دے گا، اور وہ اس کو گناہ کے بارے میں مجرم ٹھہراتا ہے جو یسوع پر ایمان نہیں لایا، اور اس کو بھی جو یسوع پر ایمان لا کر بھی برگشتہ رہتے ہیں اور اس کے مطابق پھل نہیں پیدا کرتے۔ اور گناہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو ریجیکٹ کرنا، اور یسوع کو ریجیکٹ کرنا، کلام کو ریجیکٹ کرنا، اور خدا کے مخالف چلنا، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا نہ کرنا۔ ہر وہ چیز گناہ ہے جہاں پر ہم یسوع کے نام کو جلال نہیں دیتے، کیونکہ روح القدس کی مرضی کیا ہے؟ روح القدس کا کام کیا ہے؟ روح القدس کا کام یہ ہے کہ وہ یسوع کے نام کو عزت دیتا ہے، یسوع کے نام کو جلال دیتا ہے۔ ایک شخصیت کے اندر، ایک ایماندار کے اندر یسوع کی موجود